الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے بہت ہی محترم دوستوں، بھائیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے منع فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ دوسروں کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ، اللہ رب العزت سے مانگو اور اپنی محنت کرو۔ جو محنت میں جو پھل ملے گا، جو سرور ملے گا، وہ مانگنے سے بہتر ہے۔ کیونکہ عزیز دوستوں، بھائیوں، مانگنا ویسے بھی بری عادت ہے۔ اگر آپ کسی مصیبت میں، کسی مشکل میں ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ نماز اختیار کرو۔ نماز نوافل پڑھیں آپ، اللہ رب العزت آپ کی تنگ دستی دور فرمائے گا۔ کیونکہ ایک انسان کا اپنا عزت نفس ہے، اس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ کسی کے سامنے آپ اپنا عزت بنانے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، اور اگر ایسی حرکت ہو جائے تو وہ آپ کا مان سب ایک منٹوں میں ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضور کچھ دیجیے۔ اب مانگا بھی تو کس سے؟ اس در سے اگر کسی کو ایک قطرہ بھی مل جائے تو ساری زندگی کے لیے اس کے لیے بہتر ہے۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے پاس کوئی شے نہیں ہے جو تم مانگنے آیا ہے؟ تو اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں ایک کمبل ہے اور اس کو میں اوڑھتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے مٹی کا جس سے میں پانی پیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو درس دیا، یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، لوگ اس کی مدد کریں گے، نہیں، بلکہ اس عربی پر یہ ایک پیارا سا درس دیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم جاؤ اور جا کر وہ کمبل اور پیالہ لے کے آ جاؤ۔ وہ صحابی گھر گیا، گھر جا کر وہ پیالہ بھی لے آیا، مٹی کا پیالہ بھی لے آیا، اور وہ کمبل بھی لے آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون خریدے گا
ان اشیاء کو۔ ایک صحابی نے کہا میں خریدتا ہوں 1 دینار کے عوض۔ دوسرے سے پوچھا گیا، اس نے کہا حضور میں اس کو 2 دینار کے عوض خریدتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کا یہ کمبل اور مٹی کا پیالہ دوسرے صحابی کو 2 دینار میں فروخت کر دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ لو 2 دینار اور بازار جا کر ایک کلہاڑا خرید لاؤ۔ وہ صحابی بازار گیا اور کلہاڑا لے کر واپس آیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اب دوستو یہاں پہ ایک بات ہے جو بہت ہی غور طلب ہے، اور اس کو آپ غور سے سنیے۔ کوئی پیشہ برا نہیں ہوتا۔ دیکھیں باہر کے ممالک میں، یورپ کنٹریز میں، ایون کہ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں، آپ کو بہت سے پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیش کے لوگ وہاں پہ ٹیکسی چلاتے ہوئے نظر آئیں گے، پیٹرول اسٹیشنوں پر پیٹرول بھرتے ہوئے نظر آئیں گے، بعض ایئرپورٹس پر آپ کو ایشین صفائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ایئرپورٹوں پر کلیننگ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو عیب نہیں سمجھتے۔ لیکن اگر وہی کام ہم اپنے ملک میں کرتے ہیں تو وہ ایک عیب میں چلا جاتا ہے، لوگ اس کی تذلیل کرتے ہیں، اس کو باتیں بناتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ روزی کما رہا ہے تو رزق حلال کما رہا ہے، اپنی محنت سے کما رہا ہے، کسی کے ہاتھ نہیں پھیلا رہا۔ اور اسی بات کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے کوئی پیشہ برا نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحابی کو جب کہا کہ جا کے کلہاڑا لے کے آیا، جب وہ لے کے آیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اب تم جاؤ، جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور اس کو فروخت کرو اور اس سے اپنا گھر چلاؤ، لیکن نماز پڑھنے کے لیے تم یہاں آؤ، لیکن 2 مہینے تک تم مجھے ملنا نہیں، یعنی تم نے میرے آگے کوئی چیز بتانی نہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے آؤ، نماز پڑھ کے تم چلے جاؤ، لیکن اس سلسلے میں تم نے مجھ سے کچھ کہنا نہیں کہ کام کیسا ہے یا نہیں ہے، کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ صحابی گئے، کلہاڑا لیا، لکڑی کاٹی، بیچا، فروخت کیا، نماز پڑھتے آتے رہے۔ جب 2 مہینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا، اس سے پوچھا کہ اب بتاؤ کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پہلے ایک کمبل تھا، پہلے میرے پاس صرف ایک کمبل تھا، اور اب میرے پاس
بے تحاشا کمبل موجود ہیں۔ پہلے میرے پاس ایک مٹی کا برتن تھا اور اب الحمدللہ میرے گھر چاندی کے، پیتل کے بڑے بڑے برتن موجود ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اب میرے عزیز دوستو، بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم کام کرو، اس میں برکت ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اس کے کام میں برکت ڈالی، کیونکہ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا درس تھا کہ اپنے ہاتھ سے کماؤ اور خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ تو اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم کسی کے آگے بار بار ہاتھ مت پھیلائیں، اپنی خودداری کا، اپنی عزت نفس کا خود خیال رکھیں۔ بھیک مانگنا اچھی بات نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع فرمایا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ اپنا خود کام کرو، اپنے ہاتھوں سے کام کرو، جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن آج کل کے لوگ جب انہیں ایک چیز کی عادت پڑ جائے تو وہ عادت چھوٹتی نہیں، آسانی سے چھوٹتی نہیں۔ ظاہر بات ہے، ایک کمائی کا ذریعہ بن جاتا ہے بھیک مانگنا، ان کو بغیر کسی تگ و دو کے ڈیلی کے حساب سے پیسے مل رہے ہیں، تو انہیں کیا ضرورت ہے کام کرنے کی، مشقت کرنے کی؟ لیکن اس کمائی میں برکت نہیں، اس میں ہر وقت یہ دھچکا لگا رہتا ہے کہ اب میں کسی کا ہاتھ میں آیا، اب کسی پولیس کی ریڈ ہوئی تو مجھے اندر۔ تو انسان کو خود سوچنا چاہیے، اور یہ ایسے بیکاری اور دوسرے مانگنے سے کسی کے سامنے رونا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر رونا ہی آپ نے ہے تو اللہ کے حضور جا کر روئیے۔ اللہ رب العزت رونے کو پسند کرتا ہے، عاجزی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ رب العزت سے مانگیے، اللہ رب العزت آپ کو وہ بے تحاشا دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس خزانوں کی چابیاں تھیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے پاس آیا اور لٹا دیا، دوسروں کو دے دیا، اپنے پاس کچھ نہیں رکھا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اپنائیے، اللہ رب العزت نے برکت عطا فرمائے گا۔ اور دوسروں کے آگے ہاتھ مت پھیلائیے، خود کام کیجیے اور دوسروں کو خود بھی کھائیے، دوسروں کو کھلائیے۔ اللہ رب العزت میں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔